لله الذي هدانا على صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر محمد وراء خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا أشقانا. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اللہ خیر نامدار مدنی تاجدار حبیب کی بھیا امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مقدس بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا پہ پایاں اس کا شکر فضل کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں اس محفل پاک میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کا مل جل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اور آنے والی مقدس رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی پیاری شخصیت محترم مقام عزت باب قاری نبی حضرت اللہ مولانا جناب قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب زیدہ شرف کو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ اس قدر جو نفس ہمارے مسلم نہیں ہیں لائق نہیں ہے لیکن یہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر عطا فرمائے دائر کی اللہ ساتھ عطا فرمائے. احباب ذی وقار شعبان شریف کا مقدس مہینہ ہے. آج اس کی رات 14 ہو چکی ہے. کل جو آنے والی رات ہے وہ عظیم رات ہے جس رات کو فیصلے کر دیے جاتے ہیں. رزق کس کو کتنا دیا جائے گا, کس کے پاس اولاد ہوگی, کس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے فرما دیتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام آپ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ گزارش کی کہ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ ایک وجہ رسول کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو وہاں لکھا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ دار. سبحان اللہ. بے شک
اور یہ وہ چیز ہے جو رسول کائنات نے ترغیب دلائی ہے ہمیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارش کی تھی، یا رسول اللہ آپ اس قدر تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ کے وسیلہ سے تو ہماری بخشش ہے، تو آپ اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا سردی کی وجہ سے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے رسول کائنات نے، اور یہ مہینہ بھی خصوص رسول کائنات کے ساتھ آپ کی نسبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ کہ جو جمعہ شریف کا دن آ رہا ہے نا جی، ماشاءاللہ آج سے 14 سال قبل، 14.5 سال قبل پیر یا منگل کا دن تھا، تو رسول کائنات کے لیے حکم آ گیا تحویل قبلہ کا۔ نماز کے دوران ہی جناب رسول کائنات نے قبلہ تبدیل فرمایا، سبحان اللہ، نماز کے دوران۔ اور اسی مہینے کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ پر درود پاک والی آیت کریمہ میں نازل ہوئی اسی مہینے، اور بھی دیگر ہر مہینے ہی ہر دن ہی اللہ کے رسول محبوب کے ہیں، لیکن جن کو خاص کر دیا جائے نا جو ان کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہی اللہ کا ہے، لیکن وہ خاص ایام جن کو رب نے خاص کر دیا ہو نا جی، فرمایا ان دنوں میں اللہ کی رحمت ایسے چلتی ہے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ دن سارے رب کے ہیں، مہینے سال سارے رب کے ہیں، لیکن رب نے کہہ دیا نا، حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ سردار ہے، فرمایا جمعہ سردار ہے۔ شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں میں داخل ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ خطاب صرف ایمان والوں سے، ناس کے اندر ہر شخص آ جاتا ہے، آمنوا میں ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا آپ اور میں، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ایسی پکی توبہ کرو، ایسی سچی توبہ کرو کہ اس توبہ کے کرنے کے بعد دوبارہ کبھی گناہوں کی طرف نہ ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب توبہ کر لی جائے نا کسی کام سے، تو پھر اس کام کی طرف، اس گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف پھر پلٹ کے واپس نہیں جایا جائے۔ اور یہ توبہ کر لینا، استغفار، یہ کس قدر بڑی بات ہے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول مبارک کو ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا ارشاد فرمایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا تھا، اے میری قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ مہربان ہے۔ اچھا، توبہ کرنے سے ملے گا کیا؟ ہم چونکہ دنیا دار بندے نا جی، جب تک لالچ ہمیں نہ دی جائے ہم وہ کام کرتے نہیں۔ جس کام میں ہمارا فائدہ نہ ہو ہم وہ کام کرتے نہیں۔ اب یہ گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا حضرت نبی علیہ السلام، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا، تم بس یہ کہو اے باری تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا وہ مالک مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اگر تم توبہ کرو گے تو رب دے گا کیا؟ یہ رب آگے خود ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے ملے گا کیا؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا پکی اور سچی توبہ تم کرو، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش کا نزول فرمائے گا۔
سخت گرمی پڑ رہی ہے جی، تپش پڑ رہی ہے جی، زبانیں جانوروں کی سوکھ رہی ہیں جی، انسان گرمی کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اللہ کی بات ہمیں یہ گزارش کر رہے ہیں یا اللہ مہربانی فرما اپنے رحمت برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت مانگنے کا، بارش مانگنے کا وظیفہ خود ہی بتایا۔ سارے مل کے توبہ کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش کا نزول فرمائے۔ پہلی چیز توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پانی عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَيُمْدِدْكُمْ، فرمایا اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ پہلے تو ملے گا ہمیں پانی، دوسرا اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اچھا وہ مدد کیسی ہوگی اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِأَمْوَالِ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مال زیادہ عطا کرے گا، دولت اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، دولت کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے جی، کاروبار نہیں چل رہا جی، میرے پاس جناب کچھ ہے نہیں ہے جی، کہیں جاتے ہیں جناب ہمیں کوئی رکھتا نہیں ہے جی، تانے بڑے مار رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استغفار کرو، توبہ کرو، رب تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے، توبہ کرنے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مال ملتا ہے، دولت عطا کی جاتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَبَنِينَا، فرمایا توبہ تم کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ توبہ کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے اولاد ملتی ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے جی اولاد کا، قرآن سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کے جناب کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی مجرب عمل ہے ہی نہیں قرآن سے بڑھ کے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خالصۃ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی جائے کہ جس توبہ کے بعد دوبارہ کبھی گناہ کی طرف انسان پلٹ کے نہ جائے۔ اگر ہم یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں سے بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کے اندر برکت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ تین چیزیں تو ہمیں دنیا میں مل گئی، باری تعالیٰ ہم بڑے لالچی ہیں، آخرت کی چیزیں بھی عطا۔ دنیا تو ہماری صبر کی تیرے کرم نوازیوں سے، نوازشات سے، تیرے فضل سے، ان نوازشات سے دنیا ہماری صبر گئی، ہمیں مال و دولت مل گیا، ہمیں اولاد مل گئی، ہمیں پانی بے شمار تیری بارگاہ سے عطا ہو گیا۔ باری تعالیٰ تیرے گناہگار بندے ہیں، کوئی آخرت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ارشاد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے جی؟ جنت ہے، اور ساتھ ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ آج دیکھیں نا جی دنیا کا ماحول دیکھ لیں، آپ کسی سیٹ کے گھر میں چلے جائیں جس نے جناب بڑی آسائش کے ساتھ اپنا گھر بنایا ہے جناب، اس میں جناب وہ سوئمنگ پول بنایا ہوتا ہے اور جناب بڑا دیکھنے والا منظر ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر بھی امنگیں اٹھتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، کاش میرا بھی ایسا گھر ہو، کاش میرے پاس بھی ایسا جناب مال و دولت ہوتا تو میں بھی جناب ایسا اپنا گھر بنا لیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے توبہ کر لو۔ کیا کر لو جی؟ توبہ کر لو۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کرنی ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے باری تعالیٰ، وہ تو ایسا کریم ہے، اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کدھر بھاگے جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، کوئی جناب ایمان والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب فرما دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کدھر بھاگا جا رہا ہے، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ہم اپنے رب سے بھاگ رہے ہیں،
ہمارے رب تعالیٰ جو ہے ہمارا، وہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، میرے بندے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پلٹ کے میری طرف آ۔ اس سے پہلے کہ لوگ تجھے میرے سپرد کر دیں تو خود بخود میری بارگاہ میں آ جائے۔ تب ہونا کہ جب وہ ہم جناب پھٹے میں پڑے ہیں جناب، تب تو قیام بھی نہیں پلٹ سکتے ہیں۔ اتنی جناب ہماری زندگیاں گزر گئی اور اتنے جناب ہمارے معاملات گزر گئے، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آ گیا نا جی، ہم یہ پڑھے، یہ ہماری حیثیت، یہ ہماری اوقات، اس سے پہلے کہ رب کا پیغام آ جائے تو پھر تو نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن رب نے جو تجھے پیغام جیتے جی دے دیا ہے نا، سمجھدار بندہ وہی ہے جو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ سمجھدار بندہ وہی ہے جو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اب ہمیں حکم دے دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آنے والی رات 15 شوال موسم کی مقدس رات، آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، وہ پنجابی کا شعر ہے نا جی، ادھی راتی رحمت رحمتی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے خاطر کھلا رحمت دروازہ۔ یہ آواز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کے وقت بلند ہوتی ہے نا جی، ہر روز بلا ناوا، لیکن رات سال میں ایک ایسی ہے جس کے اندر ساری رات ہی اللہ کی بارگاہ سے ندا کی جاتی ہے۔ ایک طرف جناب تہجد کا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 وقت کا گھنٹے کا وقت ہے، اور دوسری طرف سال میں ایک ایسی رات ہے مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی اذان تک، ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ صدا بلند کر رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ آپ سارے دانش مند ہیں جی، شعور والے ہیں۔ میں اپنی مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ میں ہوں جناب، میں نے غلطی کی ہے، میں نے جناب کسی کا حق کھایا ہے، تو میں معافی مانگنے اس کے پاس جاؤں گا یا وہ معافی مانگنے میرے پاس آئے گا؟ کیوں جی؟ تھوڑے بولے میرے بھائی، تھوڑا سا کون جائے گا؟ میں مثال دے رہا ہوں، اپنی مثال دے رہا ہوں۔ میں نے غلطی کی ہے جی، میں نے کسی کا حق کھایا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اب بتائیں جی، معافی میں مانگوں گا یا معافی وہ مانگے گا؟ میں جاؤں گا یا وہ آئے گا؟ میں جاؤں گا نا، اس بندے کا کیا حق بنتا ہے؟ بلا تمثیل گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن رب کی رحمت سامنے آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کے جلوے سامنے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اس رات کو بھی جناب بدعت ہے، اور اللہ کی عبادت کرنی ہو تو وہ بھی بدعت ہے جناب، ٹھیک ہے جی؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وہ بھی جناب بدعت ہے، کہ جناب آپ کوئی رات تلاوت نہ کریں قرآن کی کیونکہ یہ بدعت ہو جائے گی، روزہ نہ رکھیں کیونکہ یہ بدعت ہو جائے گی۔ ہم جناب روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے لیے جناب خواہشات سے دور رہتے ہیں۔ ہم کسی بندے کے لیے رہتے ہیں؟ ہمارے جاہل لوگ جناب کھڑے ہو کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار نماز ہم نے رب کی پڑھنی ہے، تو یار نماز کا وقت بھی مختص ہونا چاہیے نفل کے لیے، کہ جناب اس رات نہیں پڑھنی۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کیا قرآن کی تلاوت مختص ہو گئی ہے کہ اس رات نہیں کرنی؟ میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں جی، ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی عزتوں کو سلام ہے، انہوں نے ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے نوافل ادا کرے۔ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ کے درمیان موجود ہوں۔ مجھے بتائیں آپ میں سے مجھ میں سے کون ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے ساری رات پورا قرآن پڑھ سکے؟ ایک سوال ہے آپ سے، میں نے کہا ہمارے بڑوں کو سلام ہے، ان کی عزتوں کو سلام ہے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ یہاں سے لے کے جناب فرد آخر تک کون ایسا بندہ ہے جو جناب یہ دعویٰ کر سکے جناب میں جناب رات عشاء کی نماز پڑھوں گا
اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جناب میں کھڑا ہو جاؤں گا اور جناب میں پوری رات نفل ادا کروں گا. بہت مشکل بات. ہاں جن کو اللہ توفیق دے ہمت دے وہ کر سکتے ہیں آج بھی, لیکن ہم چونکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یار ہم علماء ہی نا خود کو اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے کہ جناب بس ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں, ہم جناب روزے رکھنے والے ہیں, ہم جناب تبلیغ کرنے والے ہیں. عام بندے کو ہم کچھ سمجھے ہی نہ. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانہ مقدس کے اندر دو دوست تھے, ایک نیک تھا دوسرا گناہگار تھا. نیک دوست اپنے دوسرے دوست کو کہتا تھا کہ یار گناہ نہ کیا, گناہ نہ کیا. وہ اس کو جناب روکتا رہتا. وہ اس سے کہہ دیتا کہ یار چھوڑ, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز, چھوڑ اس بات کو. آخر کار ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ جو دوست گناہگار تھا نا, اس نے اپنے نیک دوست کے سامنے ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جو جناب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا. اس کے جملے زبان سے جملے نکلے کہ میرا رب تجھے نہیں بخشے گا. ہم بھی جناب بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں, او تو اینجے, او تو اینجے, او تو اینجے, تو اینجے. یہی معاملہ یہ مقاصد القلوب کے اندر بات کو لکھا گیا ہے. جب یہ بات ہوئی کہ نیک نے گناہگار کو کہہ دیا کہ تو نے ایسی نافرمانی کی ہے, ایسا گناہ کیا ہے کہ جناب میرا رب تجھے نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, دونوں کی روح قبض ہو گئی, دونوں جناب فوت ہو گئے. اب رب کی بارگاہ میں کھڑے, میرے رب نے ارشاد فرمایا گناہگار کو جا تو میری رحمت سے جنت میں چلا. پارسا کو فرمایا میری بارگاہ میں تو اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنے والا ہے, تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ میرا رب تجھے نہیں بخشے گا. اگر ہمارا رب صرف ایک پلک جھپکنے کا ہم سے حساب مانگ لینا جی, ہم وہ نہیں دے سکتے. خدا کی قسم نہیں دے سکتے. بے شک اس مالک نے یہ پوچھ لیا کہ بتا تو نے یہ پلک جھپکی ہے تو کس وجہ سے, اس کا حساب دے دو. تو بڑی معذرت ہے مالک, ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے. تو ہم ہوتے کون ہیں جناب یہ دعوے کرنے والے کہ جناب فلاں ایسا, فلاں ایسا, فلاں ایسا. اللہ کی پناہ اس سے نہ یار یہ کبھی نہ کہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ رات ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن رسول کائنات کے وفادار ضرور ہیں. محبت تو کرنے والے ہیں, محبت تو ہم کرنے والے ہیں. تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت جس سے کی جائے نا پھر ان کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے, ان کی سنتوں کو اپنایا جاتا ہے. رسول کائنات علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں نا جی گناہ آپ نے کیے, گناہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے لگا ہوں. میں نے جھوٹ بولا ہے جی, تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ کو نیکی میں تبدیل کر دیا جائے؟ کیوں جی؟ جھوٹ بولا ہو کسی نے, میں نے جھوٹ بولا ہو, تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا تو گناہ ہے اور جھوٹ بولنے کے بدلے جناب نیکی مل جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ مالک بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا شفیق ہے. اللہ فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فرمایا کہ صرف تم توبہ کر دو اللہ کی بارگاہ, صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دو, ایمان والے بن جاؤ, نیک صالح اعمال کرو. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماؤں. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ اس کو ہم نے لینا نہیں بالکل کہ گناہ انسان نے کیے جناب, جھوٹ بولا ہے, غیبت کی ہے, چغلی کی ہے جناب, انسان نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. وہ مالک کیا فرماتا ہے, تو پکی سے اور سچی توبہ کرنے اور اس توبہ کے بعد نیک اعمال کر,
ایمان والا بن کر نیک اعمال کر، جو تیرے وہ گناہ ہیں میں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرماؤں گا۔ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے بچے، صرف ایک توبہ کی وجہ سے، صرف ایک توبہ کی وجہ سے۔ تو کل آنے والی رات توبہ والی رات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف بغض ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے احباب جو آپس کے اندر جناب دلوں کے اندر بغض و کینہ حسد لیے بیٹھے ہیں، جب تک ہم اپنے دلوں سے ان کے لیے حسد نہیں نکالیں گے، کدورت نہیں نکالیں گے، عداوت نہیں نکالیں گے، دشمنی نہیں نکالیں گے، ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایک عام مسلمان کا بغض اگر دل میں آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی صحابی کا دل کے اندر بغض آ جائے، ایک عام مسلمان کا بغض دل میں آ گیا ہے، اللہ توبہ قبول نہیں کر رہا اس رات کو۔ تو جو بدبخت معاذ اللہ دلوں کے اندر صحابہ کے لیے معاذ اللہ بغض لیے بیٹھے ہیں، ان کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور کل والی رات سامنے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائے بلند کرے گی، رزق مانگ لو، اولاد مانگ لو، بخشش مانگ لو، جو جو انسان مانگ سکتا ہے جائز وہ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہے کہ جی ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے نا، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اکتا جاتے ہو عمل کرنے سے، اور میں مالک ثواب دینے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مثال دے کے فرمایا کہ اگر ایک سوئی کو لیا جائے نا جی، اور اس سوئی کو آپ سمندر کے اندر ڈبوئیں، اور جناب اس کو غوطہ لگانے کے بعد آپ اس سوئی کو لے کے آئیں باہر، تو اس کے کتنے قطرات گریں گے؟ 2 4 5 گر جائیں گے، تو 5 قطرے سمندر سے کم ہو گئے۔ ایسے ہی نا جی، سمندر سے کتنے قطرے کم ہوئے پانی کے؟ محبت کے ساتھ 5 قطرے کم ہوئے ہیں۔ لیکن رسول کا اعلان نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ساری مخلوق میرے رب کے سامنے جمع ہو جائے، ساری مخلوق، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب قیامت تک جتنے بھی جناب لوگ آنے والے ہیں، فرمایا ساری مخلوق میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے، اور ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہش پیش کرے، مالک یہ میری تمنا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی خواہش اور تمنا کے مطابق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش اور تمنا کے مطابق عطا فرمائے گا۔ فرمایا سوئی جب سمندر کے اندر غوطہ زن ہوئی تو سمندر کے اندر جناب وہ جو قطرے تھے 5 وہ کم ہو گئے۔ فرمایا میرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد کہ اللہ غفور رحیم بھی ہے، ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی اگر سوچ لیا جائے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا، امید اور خوف، ہم کامیاب ہیں۔ اگر امید اللہ کی رحمت پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب نے خود فرما دیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اور ساتھ میں جناب اگر حساب مانگنے پہ آ جائے تو پلک جھپکنے کا حساب مانگ سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ قرآن نے آپ کے لیے اور میرے لیے 4 گواہ بیان کیے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے جس حصے پہ گناہ ہوا ہوگا نا، زمین کو وہ ٹکڑا بول کے بتائے گا مالک مولا اس بندے نے اس جگہ پر یہ گناہ کیا۔ زمین ہمارے خلاف گواہ، پہلا گواہ زمین ہے ہمارے خلاف، کہ زمین کے جس ٹکڑے پہ ہم نے گناہ کیا نا جی، یہ قرآن بیان کرے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، باری تعالیٰ میرے اوپر یہ کیا اس بندے نے،
پہلا گواہ ہمارے خلاف ہے، دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، مقرر فرشتے کرامن کاتبین، یہ ہمارے خلاف گواہ ہے، یہ ہمارے خلاف گواہ ہے کہ انسان نے کیا کیا، کیا نیکیاں کی، کیا برائیاں کی انسان۔ اور تیسرا گواہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زبان کو بند فرما دے گا، ہمارے ہاتھ کھڑے گواہی دیں گے باری تعالیٰ اس بندے نے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا، وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، باری تعالیٰ ان قدموں کے ذریعے سے چل کے یہ گناہ کی طرف گیا تھا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کے ساتھ فلاں کا حق کھایا، فلاں کو جناب ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا، مارا پیٹا، تین گواہ ہمارے خلاف۔ چوتھا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہمارا نامہ اعمال ہمارے خلاف ہے، ہمارا نامہ اعمال یہ ہمارے خلاف ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کسی عدالت کے اندر اگر دو گواہ آ جائے نا جی، شریعت یہ کہہ رہی ہے تو جج فیصلہ سنا دیتا ہے، جج کیا کرتا ہے جی؟ فیصلہ سنا دیتا ہے اس مجرم کے بارے میں۔ جب چار گواہ ہمارے خلاف آ گئے نا جی، زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، کرامن کاتبین ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو پھر ہمارے لیے بچ گیا۔ ہم ذرا اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر ریلائز کریں، سوچیں، تصور کریں، اس چیز کا کنسپٹ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جناب پھر ہوگا کیا؟ لیکن ہم جس کریم آقا کے امتی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا خیال کیا، بڑا خیال کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا تاب العبد، فرمایا جب اللہ کا بندہ توبہ کرنے والا۔ اب سنیے، چار گواہ ہمارے خلاف ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اذا تاب العبد، فرمایا جب بندہ مومن پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، انسى اللہ، فرمایا میرا رب جناب ہر کسی کو بھلا دیتا ہے، فرشتوں کو رب نے بھلا دیا، انسى اللہ الحافظۃ ذنوبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھلا دیا، میرے بندے نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا، میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب اس زمین کے اس ٹکڑے کو بھلا دیا، اس کے جناب گناہ کو وہاں سے ختم کر دیا کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کو بھلا دیا کہ میرے بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ باری تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھلایا گیا؟ اب دیکھیں جی، زمین کو بھلا دیا، ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا گناہ، ہمارے نامہ اعمال سے مٹ گیا جناب، ہمارے اعضاء خاموش ہو گئے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو گناہ بھلایا اس کی حکمت کیا ہے؟ محدثین نے یہاں پہ کلام کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے بھلا دیا کہ جب اس بندہ مومن کو فرشتے جناب جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو فرمایا کہ اس وقت اس بندے مومن کو بڑی ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کے اوپر جناب اپنی رحمت والی چادر ڈال دی، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے بھلا دیا ہے کہ میرے بندے مومن کو جناب یہ رسوا بھی نہ کر سکے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹا، اے انسان واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم، تیرا رب بڑا کریم۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یار
ساری ہماری جو زندگی ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا جی، 40 سال اس کی نافرمانی میں گزر گئے، اور 20 سال جو تھے اس کی جناب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے، 20 سال جناب اور اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے۔ 40 سال جب اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے نا جی، تو وہ ایک دن اچانک شیشے کے سامنے آ گیا، اپنے چہرے کو دیکھا تو اس کو سفید بال نظر آ گیا، سفید بال شیشے کے اندر نظر آ گیا، اور جناب اس سفید بال کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو کیسا بندہ ہے، 40 سال ہو گئے ہیں تجھے گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اب تیرے سفید بال بھی آ گئے، کالے بال مسافر ہو چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت جس نے گیا۔ اب تو جناب موت کے ہم قریب ہو رہے ہیں، تو 40 سال جناب نافرمانی میں گزر گئے ہو، لیکن صرف ایک بار وہ رب کی بارگاہ میں پکار دے، اے مولا کریم میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ حضور کو کیا حاجت ہے؟ حضور کو کیا حاجت ہے؟ فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا میرے امتیوں استغفار کو بھولنا نہیں۔ بے شک میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا نا کہ استغفار کرنے سے ملتا کیا کیا؟ پہلے تو آسمانوں سے بارش کا نزول ہوتا ہے، ہر بندہ پریشان نہیں مال و دولت کے حوالے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ عطا فرماتا ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، دنیا میں یہ چیزیں مل جاتی ہے، اور استغفار کرنے سے جناب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، انسان کی جتنی عمر ہے، ایک مثال ہے کہ وہ ساری گناہوں میں گزر گئی ہے، اب اس کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، تو یہ خیال اسے خود بخود نہیں آیا، میرے رب نے ڈالا ہے، میرے رب نے ڈالا ہے اس کے دل کے اندر یہ کیا بندہ مومن اب توبہ کر۔ مدینہ شریف کے اندر ایک عورت تھی، گناہ سے زد ہو گیا، رسول کائنات سچے لوگ تھے، فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، زنا میں نے کر لیا، اب میرے اوپر اللہ کی حد جاری کریں، اللہ کا جو حکم ہے وہ میرے اوپر آپ جاری کریں۔ تو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اس بچے کو پہلے جنم دو۔ وہ گئی ہیں، بچے کو جنم دیا، کافی ماہ گزر جانے کے بعد وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ واپس چلی جاؤ، جا کے اس کو جناب دودھ والے جو 2.5 سال ہے نا 2 سالوں مکمل مدت رضا جناب اس کو دودھ پلاؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ یار بتائیں ہم تو جناب جرم کر لیں اور ہمیں ایک موقع مل جائے ہم تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اب ہمیں ہمارے شہر کی پرواہ نہیں ہے، گھر کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ اب ہمیں اپنی جان کی ہے کہ میری جان بچ جائے۔ ہم تو اپنی جان کو بچا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے سچے لوگ تھے، پلٹ کے پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو مدت رضا اس کی پوری کرو۔ وہ پھر واپس چلی گئی، واپس چلے جانے کے بعد جب وہ مکمل ہوئے ہیں سال، پھر حضور کی بارگاہ میں واپس آئی، پھر پلٹ کے واپس آئی ہیں، کیونکہ آج تو کہتے ہیں جی کس سے مانگنے چلے گئے تو بدبختو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے جب جانوں پر ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں، یہ تو رب کہہ رہا ہے۔ اور کتنے بدبخت ہو کہ امت کو در رسول سے دور کرنا چاہتے ہو، رب فرماتا ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کریں توبہ، اور آپ کریں ان کی اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش، تو رب ان کی توبہ قبول کرے گا۔
کیسے بدبخت ہے جناب، ہم تو توبہ مانگنے کے لیے بھی تیرے رسول پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ رسول کائنات اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جناب بخشش لے کے دی۔ اب جب وہ دوبارہ پلٹ کے واپس آ جاتی ہے، حضور نے پھر ارشاد فرمایا اس کو استثار کر دیا، پتھر مار کے مار دیا گیا۔ حدود ہے اللہ کی، یہ شریعت ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو جناب مار دیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب وہ اس دنیا سے ان کا وصال ہو گیا نا، تو احباب نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ کتنی یہ گناہگار تھی، کتنی اس نے جناب یہ معاملہ کیا۔ رسول کائنات کے کانوں کے اندر لوگوں کو یہ جملے آئے، ہم آپ اور میں فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کون نیک اور کون بدبخت ہے، نہ ہی ہم نے آج کے بعد ایسا فیصلہ کسی کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ جناب کسی کے لیے نہیں کرنا، پہلے بس ہم اپنے اندر جھاتی مارے ہم ہے کیا، پھر کسی کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب اس عورت کے خلاف لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، رسول کائنات کے کانوں کے اندر جب وہ باتیں آئیں، آقا کریم لوگوں کے سامنے آئے اور حضور نے آ کے ارشاد فرمایا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ مسلمان تھی، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ مدینہ شریف کے 70 لوگوں کے درمیان بانٹ دی جائے، اللہ ان 70 کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ 70 کی توبہ کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ بس جی یہی پیغام ہے، ہم نے فیصلہ کسی کے بارے میں خود نہیں کرنا۔ میرے والد صاحب جملہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کہ یار جو مسلمان ہے نا بھائی آپ کا، یار ایج کو یار سارے تو سارے چنگے، ہم سے سارے ساڈے نالوں چنگے نے، بس اے ساڈا رب سانو معاف کرتا ہے۔ تو کل آنے والی رات ہے، کوشش کریں کہ اس رات کو مساجد کے اندر اہتمام نوافل کا، نماز تراویح کا، ذکر و اذکار کا، دیگر نوافل کا اہتمام ہے، تو کوشش کریں کہ اس رات کو آپ اللہ کی بارگاہ میں گزار دیں۔ تو کوشش کریں کہ کل والا جو دن ہے ہم روزہ رکھیں، کیونکہ کل مغرب کی نماز کے بعد ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو سکے کہ کل ہم روزہ رکھیں اور کل کیا جو دن ہے ہم نمازیں ادا کریں، تو جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہو کہ جناب اس بندے مومن نے روزہ بھی رکھا تھا اور نمازیں پوری پڑھی۔ تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کل روزہ بھی رکھیں، نمازیں بھی ادا کریں، اور اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو ہم منا بھی لیں، اور کل والی رات ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وعلینا